تمہیں دیکھنے کے بعد دل کا عجب ہے حال، تمہیں دیکھنے کے بعد دل کا عجب ہے حال، تمہیں دیکھنے کے بعد۔ آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سیدی کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ انتم تو مولا علی علی، ہذا مولا علی علی، مست قلندر علی علی، دل کے اندر علی علی، من کنت مولا علی علی، آقا نے بولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی ہے اس کے مولا علی علی، زہرا کے شوہے علی علی، حسنین کے بابا علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، شافع میں سے حیدر حیدر، کس کا لشکر حیدر حیدر، داماد پیغمبر حیدر حیدر، نس نس بولے حیدر حیدر، نعرہ حیدری، شہزادے حضور غوث اعظم۔ فاتحہ احمد مصطفیٰ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين أكرمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله وعلى آل الأكرمين۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ صدق الله العظيم وصدق رسول الأمين الحبيبه الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی وارث حالہ ومدر کمالہ، مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم، واسع اللطف وبحر العلم، وبارک وسلم۔ پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو، سبحان اللہ، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو۔ یا نبی ہم نے بھیجے درود کے تحفے، یا نبی ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ جنت کی چابیاں بھیجو۔ اور چھن گئے تاجداروں کے، چھن گئے تاجداروں کے، یا رسول اللہ اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، پیروں کی جوتیاں بھیجو۔ اور پیر و مرشد شہزاد حضور غوث الاعظم، تاجدار اہل سنت، سیدی سید شاہ قادم بادشاہ قادی علیہ رحمت و رضوان، سرپرست درس دارالعلوم قادریہ، بڑی محبتوں کے ساتھ یہ شعر کو پڑھا کرتے اور فرماتے کہ یہ جو شعر سمجھ جائے اس کو عقیدہ اہل سنت مل جائے، کہ ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، سبحان اللہ، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے۔ شہ نشین پر
जलवा फरोज बिरादर محترم حضرت العلامہ ڈاکٹر نصیبالدین شربی صاحب، جانشین حضرت مولانا ام محترم حمید الدین شربی صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان، و علماء کرام، مدرسے ہادہ کے بانی و ناظم مولانا شاہ عبدالرفیق قادری القاسمی صاحب، خلیفہ شہزاد غوث اعظم علیہ رحمت رضوان، و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ جو کلام الہی، کلام اللہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن اگر اللہ رب العزت پہاڑوں پہ نازل فرما دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کلام الہی ایک ایسا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کا معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ کلام الہی ہے، اور اس کلام الہی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم پہاڑوں پر اس قرآن کو، اس کلام کو نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کے مانند ہو جاتے۔ اس کی مثال قرآن میں اللہ رب العزت نے یوں دی کہ موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تو کوہ طور پہ تجلی پڑی، کوہ طور جل گیا، راکھ ہو گیا، موسیٰ کشی کھا کے گر گئے۔ تو تجلی کا یہ عالم، تو سارا کلام اللہ رب العزت کو اتارنا تھا، تو کائنات میں اللہ رب العزت نے کوئی شے ایسی پیدا ہی نہیں کی تھی سوائے محمد رسول اللہ کے کہ کلام نازل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور حضور پاک علیہ السلام کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور وجہ تخلیق کائنات کے سینے مبارکہ کو اس قدر اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی کہ سرکار کے سینے مبارکہ پہ کلام الہی پورا مکمل نازل ہو گیا۔ اور کلام کس کا کلام؟ اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید جب نبی پاک علیہ السلام کے سینے مبارکہ پہ نازل ہو گیا تو آقا کی سینے مبارکہ کی برکتیں دیکھو، میرے آقا نے کلام الہی کو اپنے سینے پہ لے لیا، اور کلام وہ کلام جو پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ محمد رسول اللہ کا سینہ ہے کہ آقا نے اپنے سینے پہ کلام لے لیا، اور کلام لے کے کلام الہی اپنے اصحاب کو، مومنین کو کلام سنایا۔ وہ قرآن سنتے گئے، نبی سے سنتے گئے، صحابہ پہ کلام لے گئے، پورا پاک علیہ السلام کی زبان سے قرآن نکل رہا ہے، صحابہ بخوبی انداز سے لے رہے ہیں، مگر ساتھ میں تعجب ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام جو پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر صحابہ کو کچھ نہیں ہو رہا۔ ارے صحابہ تو صحابہ، مشرکین مکہ، ابو جہل بھی سن رہا ہے، ابو لہب بھی سن رہا ہے، بڑی آسانی سے کلام تو سن بھی رہا ہے، اس کے اوپر کلام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کلام بنانا کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کوئی شاعری ہے۔ اے اللہ، عارفین کہتے ہیں کہ سنو، جب نبی پاک علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم پہاڑوں پہ نازل کریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر محمد رسول اللہ کے کلام نے کلام نازل ہوا، صحابہ سن رہے ہیں، مشرکین مکہ سن رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو عارفین کہتے ہیں محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، میرے آقا کی زبان سے اگر اللہ کا کلام نکل رہا ہے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے، چاہے وہ صحابہ ہو، مشرکین ہو، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی قرآن پڑھے گی، وہ صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے جو آپ ہم گناہگار
बड़ी आसानी से अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। और ये मेरे आका का मोजिज़ा है कि नन्हे नन्हे मुसलमान, नन्हे नन्हे हुफ़ाज़, कोई मजाक नहीं हसन नगर की आवाम के लिए ये काबिल मुबारकबाद है कि रफ़ीक क़ादरी साहब का ये कारनामा, ये 14 हुफ़ाज़ यहाँ से निकले और तलबात में 19। ये करम है मेरे आका का और मेहनत है मौलाना अब्दुल रफ़ीक क़ादरी साहब की, उनके साथियों की, उनके रफ़क़ा की और बिलखुसूस हसन नगर की आवाम। मैं दिल की गहराइयों से मौलाना अब्दुल रफ़ीक साहब को, उनके माविनीन को, सबको फर्दन फर्दन मुबारकबाद देता हूं। और अब जब मोजिज़े की बात चली, थोड़ी देर आप हजरात को कुरान और साहिब कुरान और कुरान की अजमत और उसका फायदा किसको हो। कुरान तो सबके लिए है और कुरान के जितने मौजूदा जितनी मामलात हैं सब पढ़ेंगे, सबको फायदा होगा। मगर कुरान किसको फायदा होने की बात कर रहा है। कलाम मजीद में फुरखानुल हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसको पढ़ के लोग कसरत से हिदायत पाते हैं और कसरत से गुमराह होते हैं। तो या अल्लाह, हिदायत पाने वाले कौन हैं और गुमराह होने वाले कौन हैं। कुरान तो सभी पढ़ रहे हैं, तो मेरे मौला हिदायत कौन पाएंगे और गुमराह कौन होंगे। तो मालूम हुआ कि जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार होगा, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम होगा, वही हिदायत याफ्ता। कुरान हिदायत की किताब है, कुरान अमल करने की किताब है। और कुरान पाक की अजमतें और इरफान उन्हीं लोगों के ऊपर असरार और रुमूज इरफान खुलता है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और अहले बैत से जुड़े होते हैं। क्योंकि कुरान से साहिब कुरान और अहले बैत कभी जुदाई नहीं। अगर इनको छोड़ के पढ़ोगे तो गुमराही के सिवा कुछ नहीं। अब वो कैसे? तो कुरान जो है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुरान में है कि अल्लाह में दिखा सीधा रास्ता और उनका रास्ता जो इन पे तूने इनाम किया। अब कुरान में हिदायत का मामला है, सीधा रास्ता है और इनाम वालों के रास्ते पे चलोगे तो गुमराही के सिवा कुछ। हज्जतुल विदा का मौका है, 1 लाख कमोपेश असहाब खड़े हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे हैं। मेरे और आपके आका खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत, तुम में मैं 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुम में मैं 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ के रखो, कभी गुमराह नहीं होंगे। इनको थामे रखो, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो वो 2 भारी चीजें कौन सी है या रसूल अल्लाह? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह की किताब जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता बताती है, वो अल्लाह की किताब, और दूसरी मेरी अहले बैत, मेरी तरफ। इन दोनों को जो थाम के रखेगा क़यामत तक गुमराह नहीं होगा। तो पता चला वो अनअमता अलैहिम कौन है? तो वो इनाम याफ्ता अहले बैत हैं, वो अली मुश्किल कुशा हैं।
وہ امام حسن علیہ السلام ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور قیامت تک آنے والی ان کی نسل ہے۔ اہل بیت سے محبت، یہ وقت اہم تقاضا ہے کہ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا۔ اور اصحاب کرام نے کیا کیا؟ اصحاب رسول وہ اجل صحابہ، وہ بڑے بڑے صحابہ جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی قربانیوں کے بارے میں احادیث کریمہ بھری پڑی ہیں، وہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ وہ اجل صحابہ کا عمل کیا تھا؟ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں کہ ممبر رسول پر آقا علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ممبر رسول پر سرکار سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول تشریف فرمائے اور خطبہ دے رہے سرکار امام حسین چھوٹے سے ننھے سے شہزادے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر ممبر پہ ٹھہر کے خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور کہنے لگے صدیق اوپر اترو، ممبر سے اترو، یہ میرے نانا جان کا ممبر، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تم کیسے ٹھہر گئے؟ اترو۔ وہ صدیق اکبر، وہ خلیفۃ المسلمین، وہ یار رسول پاک علیہ السلام، وہ قربان ہونے والے میرے آقا پہ فوری ممبر سے اتر گئے، اتر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، شہزادے میں اتر گیا تو سرکار نے پوچھا کیا تمہارے کوئی نانا کا ممبر نہیں جو تم میرے نانا کے ممبر پہ ٹھہر گئے؟ تو کہنے لگے یا سید میرا سید یعنی سردار، اے میرے سردار میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، میں کہیں نہیں ٹھہر سکتا، اپنی لاچاری ظاہر کیے۔ یہ مولا علی شیر خدا کے شہزادے، یہ مالک نی کے لال، ایک دم رحم آ گیا، تمہارے نانا کا ممبر نہیں ہے، جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ وہ سرکار صدیق اکبر، وہ شان والے صحابی ممبر پہ ٹھہرتے ہیں اور بارہا اپنے اصحاب میں دوستوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو شرف حاصل ہے، محمد رسول اللہ کے نواسے نے مجھے ممبر پہ بٹھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے حضور غوث اعظم، شہزادے حضور غوث اعظم یہ کہتے اب مجھے ممبر سے کوئی نہیں، سبحان اللہ، کہتے کہ مجھے جنت کے سردار نے ممبر، واہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اصحاب کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے جو کیا وہ کرنا ہے۔ ہمیں عقیدے صحابہ، عمل صحابہ ایک ہے، نماز رکھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، اسلام کے اوپر اپنی سب کچھ قربان کرو، یہ عمل صحابہ ہے، مگر عقیدے صحابہ کیا ہے؟ عقیدے صحابہ یہ ان کو اس مقامات پہ لے جا رہا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جو نبی پاک علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ صحابہ اکرام، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام آپ کے ہمارے آقا وضو کرتے تو پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، پانی لے کے آنکھوں کو لگاتے، چاٹ لیتے، کلی کرتے تو وہ لے کے چاٹ لیتے، صاف کرتے تو وہ لے کے چاٹ لیتے، پاؤں دھوتے تو گھر کے برتن لے کے آ جاتے۔ اور جن صحابہ کو پانی نہیں ملتا وہ صحابہ ان کے دوسرے صحابہ کے ہاتھ چھوٹ لیتے تھے، چاٹ لیتے تھے۔ یہ عشق صحابہ کا بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ کہ رسول پاک نے کہا میں وضو کرتے وقت پانی پی لو، میں پاؤں دھوتے وقت پانی پی لو؟ نہیں، یہ صحابہ کا عشق تھا۔
جو نبی پاک بھی دیکھ رہے تھے، نبی کا رب بھی دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام جو نبی پاک علیہ السلام کے وضو کے پانی سے اتنی محبت کرتے، سوچو نبی کے گھر والوں پہ کتنا قربان ہوتے تھے، سوچو وہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے ہوں گے۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی سے محبت نبی کے اہل بیت سے نہیں؟ ہمیں عقیدہ صحابہ پہ عمل کرنا، سبحان اللہ۔ وہ سرکار پہ جان نثاری کرتے، اپنی آل اولاد کو قربان کرتے، اپنا مال قربان کرتے اور نبی کے گھرانے کی غلامی کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اجل صحابہ کی آمد۔ میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لے رہا ہوں، میرے برادر مکرم یہاں تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت کو بھی میں روحانی عرفانی خطاب سنوں، اور میں دل کی گہرائیوں سے تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت اس محلے پہ رحمت عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے، اور ان حفاظ کرام کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، اور بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک اس علاقے کے مسلمانوں کو سرفراز فرمائے۔ اس درسگاہ کو، دارالعلوم کو آپ یونیورسٹی کی شکل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرے